سانپ بہت زیادہ مختلف کلرز کے دیکھنا، اس کی کیا کنڈیشن ہے؟ دیکھو، ذاکر کا سانپ دیکھنا جو ہے وہ اس کی روحانیت کے علامت ہے۔ آگے سمجھ بات ہے۔ اب ہم جو وظیفہ پڑھتے ہیں اور جو ذکر و اذکار کرتے ہیں تو ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس کی روحانیت کو ایکٹیو کرنے کے لیے۔ اب جب ہم اس کی روحانیت کو ایکٹیو کرنے کے لیے کرتے ہیں تو اس میں وہ جنہ بھی ہے، اس میں شیاطین بھی ہیں، اس میں فرشتے بھی ہیں۔ اب ہماری اندر کی کیفیات عالم اسفل کی ہیں یا عالم اعلیٰ کی ہیں، یعنی کہ ہماری کیفیات ناسوتی ہیں، ملکوتی ہیں، جبروتی ہیں۔ تو جس عالم کی کیفیات ہمارے اندر موجود ہیں وہی عالم ہمیں نظر آئے گا۔ اب عالم اسفل کی کیفیت اگر ہمارے جسم میں موجود ہے، ہمارے اندر قلب میں موجود ہے، تو ہمیں عالم ملکوت یا جبروت نظر نہیں آئے گا اور اس کی اشیاء نظر نہیں آئیں گی۔ آگے سمجھ بات یہ ہے کہ پہلے ہمیں اپنے اندر بھی تو دیکھنا ہے، جھانک کے۔ اب ہم وظیفہ تو پڑھ رہے ہیں، طلب دنیا کی ہے ہمارے لیے، تو ہم تو دنیا کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ کے لیے تو نہ پڑھ رہے، نہ یہ ملکی ہوئی نہ یہ جبروتی ہوئی، یہ تو اسفل ہو گئی۔ اب یہ خطرناک کام کیا ہے کہ ہم اعلیٰ سے اسفل چاہ رہے ہیں۔ جبکہ ہمیں وہ اعلیٰ کا کلام، تو ہم نے اعلیٰ کلام پکڑا ہے اسفل سے نکلنے کے لیے۔ جب ہم اعلیٰ کا کلام اعلیٰ کے لیے کر رہے ہیں تو اسفل سے نکلیں گے نا، اور جب اعلیٰ کے کلام کو ہم اسفل کے لیے کریں گے تو پھر کیا نظر آئے گا؟ تمہیں چھپکلیاں نظر آئیں گی، تمہیں گرگٹ نظر آئیں گے، کتے نظر آئیں گے، بلیاں نظر آئیں گی، ریچھ نظر آئیں گے۔ پھر کہیں گے کہ ہم تو کوئی جادو کر رہا ہے کیا، کہ ہمارے کام میں رکاوٹ ڈال رہا ہے کیا؟ بھائی تو اپنے کام میں تو خود رکاوٹ ہے، تیرے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال رہا، ورنہ کوئی تیرا دشمن ہوا ہوا ہے اس وقت، تو اپنا دشمن آپ ہوا ہوا ہے۔ اور جب بندہ اپنا دشمن آپ ہوتا ہے تو پھر اس کو کسی کی دشمنی کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر اسے دشمن بھی نظر نہیں آتا، پھر اس کے لیے استخارے کرتا پھرتا ہے کہ میرا دشمن کون ہے۔ اچھا، وہ جب دادا میاں حضرت خواجہ منظور حسین شاہ صاحب نے آپ کو ذکر تعلیم کیا تھا، اور جب آپ ذکر کرتے تھے اور یہاں سے آپ پیدل جایا کرتے تھے منگو پیر، اور منگو پیر سے آپ پیدل جایا کرتے تھے عبداللہ شاہ قاضی، جب آپ پیدل ذکر کرتے تھے تو ذکر کے بارے میں بتائیں، وہ ذکر کیا تھا اور اس کو کتنے مہینے تک آپ کو چلا؟ اس طرح کے دو الگ الگ ذکر تھے۔ ایک تو ذکر وہ تھا کہ جس میں یہ تھا کہ 9 مہینے تک یا 10 مہینے تک جو ہے وہ سائے کے نیچے نہیں آنا تھا، رہنا تھا، باہر ہی رہنا تھا بغیر سائے کے، دن ہو یا رات ہو یا دن ہو۔ اب وہ کہتے تم چاہے جنگل میں بیٹھ جاؤ، چاہے پہاڑی پہ بیٹھ جاؤ، چاہے میدان میں بیٹھے رہو، تمہاری مرضی، لیکن کسی سائے دار درخت کے نیچے نہیں آؤ گے، نہ صبح نہ شام، نہ دن میں نہ رات میں۔ تقریباً 10 مہینے وہ ذکر کیا تھا۔ تو وہ ذکر تھا ہو کا، صرف یا ہو یا من لم لیس لہ لا الہ الا ہو، اس طرح کا وہ ذکر تھا۔ اور جو چلتے پھرتے میاں صاحب نے ذکر کا حکم دیا تھا وہ آیت کریمہ تھا۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ ایک دن میں تم نے جو ہے نا
12,000 کم از کم اور 33,000 تک پڑھنا ہے. تو یہاں سے جانے اور آنے میں مجھے تقریباً 9 گھنٹے لگتے تھے پیدل سفر کرتے تھے. ہاں روزانہ. 9 ساڑھے 9 گھنٹے لگتے تھے. میں فجر کی نماز پڑھ کے چلتا تھا تو عصر کی گھر پہ آن کے پڑھتا تھا. وہ ذکر تھا وہ تقریباً میں نے 7 مہینے کے لیے. وہاں آپ کا رکنا کتنا ہوتا تھا؟ بس وہاں کھڑے ہو اس وقت وہاں ختم پڑھو اور واپس چل دو. یہاں سے میں منگو پیر سے پاپوش سے عیدگاہ بابا عالم شاہ کوٹانی اور وہاں پھر بس کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھو اور پلٹ دو پھر چل دو واپس. بیٹھنے کا کہیں نہیں لگا, بیٹھنا نہیں کہیں بھی, پیر رکنا نہیں چاہیے تمہارا کہیں بھی, صرف اس کے علاوہ جہاں تم نے ختم پڑھ دیا وہاں کھڑے ہو کے پڑھ لو. تو وہ 2 اذکار تھے, باقی تو اور بھی اذکار کیے. لیکن یہ ہے کہ مسئلہ سارا یہ تھا اور یہ بات ہے کہ جب تک آج تک کی بات ہے, میں ایک بار بتا دوں, مجھے بہت یہ اذکار کرتے ہوئے ایک زمانہ گزر گیا. سن 79 سے شروع کیا یہ ذکر 79 سے آج تک کر رہا ہوں, مگر آج تک کوئی بھی کام کے لیے یہ ذکر نہیں پڑا کرتا. کسی پہ دم کرنے کے لیے نہیں پڑا. ان ذکر کا کبھی بھی ہم نے جو اذکار میاں صاحب نے ہمیں تعلیم دی ہے تو یہ کہا انہوں نے کہ بیٹا یہ دنیا کے لیے نہیں دے رہا ہوں, دنیا جو تیرے نصیب کی ہے وہ تجھے ملنی ہی ملنی ہے. تو جو لینا ہے وہ الگ چیز ہے. دنیا تجھے بغیر مانگے ملے گی لیکن رب تجھے بغیر مانگے نہیں ملے گا. اور جس کو آپ فرماتے تھے کہ جس کو وہ ملنا نہیں چاہتا اس کو دنیا میں لگا دیتا ہے کہ تو اس سے دنیا لے لے. تو وہ کہتے تھے جب تک تیرے دل میں عالم اسفل ہے, جب تک عالم اعلیٰ تک نہیں جا سکتا. ایک خالی کرے گا تو دوسرا ہوگا, اور پھر دوسرے کو خالی کر تیسرا ہوگا, اور پھر ایک ایک کو خالی کرتا رہے پھر وہی ہو جائے گا. جو کہیں نہیں رکتا وہ منزل پہ رکتا ہے, اور جو کہیں رک جاتا ہے اس کی منزل وہیں ہو جاتی ہے. جیسے غوث شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ کشف و کرامات جو ہے وہ اولیاء کے لیے حیض و نفاس کا درجہ رکھتی ہیں. تو کسی نے پوچھا کہ یہ تو پھر بری بات ہوئی. انہوں نے کہا نہیں, یہ اچھی بات ہے کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ معاملہ جو ہے نا وہ کھل رہا ہے. تو یہ ایک تو یہ بات کہ کسی چیز کا اس طریقے سے جاری ہونا, اور دوسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ پوچھنا کہ میرے رب تو کیسے زندہ کرتا ہے, جبکہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور ان جیسا یقین تو کسی اور کا نہیں ہوگا. وہ اس طرح طلب کرتے ہیں تو ایک عام شخص کا طلب کرنا پھر کیا معیوب ہے؟ یہ کسی چیز کو دیکھنے کے لیے خواہش رکھنا یا اس کو یقین کی حد تک پہنچنا, تو کیا یہ معیوب ہے؟ حضرت غوث شاہ قرض پانی فقیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو تشریح دی ہے اس کی 2 وجہ ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ اگر عورت کو حیض و نفاس نہ ہو تو باندھو. جی جی عورت تو ہوتی ہے جی مگر باندھو, ٹھیک ہے نا. جی اب حیض و نفاس کا جاری ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب اولاد ہو جائے گی.
सुभान फल पाएगी। फल पाएगी। आई समझ में बात? यानी कि तवज्जो मुंतकिला। सुभान आई ना समझ में बात? उनकी मुराद इस बात से है कि वो तवज्जो मुंतकिला हो जाएगी उसकी। दूसरी बात ये है कि वो ये बात है कि जिस तरह औरत अपने हैज़ और निफास को जाहिर करती है, नहीं करती, इसी तरह औलिया अल्लाह भी नहीं करते। और सादिर होती है लेकिन जाहिर नहीं करती, यानी उसकी निस्बत अपनी तरफ नहीं रखते। अपनी तरफ नहीं रखते। आगे समझ में बात? जी और यही उनका कमाल है। आई ना समझ में बात? अब रह गई बात हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। जिस तरह खिज़र के मामले में एक वाक़या और एक नसीहत है, हजरत खिज़र और मूसा अलैहिस्सलाम के मामला में एक पूरी नसीहत है वो, जी और सलूक की एक बहुत बड़ी नसीहत है वो, तसव्वुफ की। आई ना समझ में? इसी तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का यह वाक़या भी एक नसीहत है। एक बात तो ये रही कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के इतने करीब थे कि उन्होंने सवाल कर दिया कि तुम मुझे खुली आंखों से ये निशानियां दिखा दो। बस दोस्त है ना, सही। तो दोस्त से सवाल कर रहा है। ये नहीं कि उसे दोस्त पे यकीन नहीं है, लेकिन वो प्यार है दोस्त का कि मुझे दिखा दो। यानी कि वो कुदरत के राज देखना चाहते थे, और कुदरत ने मना किया, अल्लाह ने उनको नहीं मना। कहा ठीक है जाओ, 4 परिंदे पालो। अब वो 4 परिंदे कौन थे? क्या थे वो 4? कौन से परिंदे थे? उसमें से एक मुर्गा था, एक मोर था, एक कौवा था, एक कबूतर था। और फरमाया कि चारों को अपने से हिला लो और फिर ज़िबा करके इनको कीमा करके गोश्त एक जगह मिक्स करके इनका और पहाड़ों पे डाल दो, और फिर आवाज़ दो तो चले आएंगे तेरी तरफ दौड़े हुए। कमाल बात यह है कि इससे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ज़िंदा करने का इज़्न हासिल हो गया। सिर्फ पुकारना है, पुकारना है, आवाज़ दे के तेरी तरफ आएंगे दौड़े हुए, तो दोस्त ने दोस्त को इज़्न दे दिया कि मुर्दा जिंदा हो जाएगा तेरे कहने से। और वही तासीर आपकी औलादों में आई, जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने की। इसी तरह और नबी बनी इसराइल के थे, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जिंदा हो गए। आई अच्छा, और एक नबी ऐसे थे जिनकी वजह से 50,000 लोग जिंदा हो गए थे। उनका नाम हज़रत यीशु है या ऐसी कुछ नाम था, और नबी का मेरे जहन से ज़रा सा निकल गया है। तो आपकी कौम के 50,000 लोग मर गए थे। तो बस आपने कहा कि मेरे रब तूने तो मेरी पूरी कौम ही ख़त्म कर दी, मैं क्या करूँगा? तो दुआ कहा, तुम दुआ करो, हम इनको उठा देते। दुआ करे सब उठ गए। ये वही तासीर थी, असर था जो इज़्न इब्राहीम में हुआ था। अच्छा, इज़्न किसी बुजुर्ग को अगर आता हो तो उसकी औलादों में मुंतकिल होता है, वो बिल्कुल उसकी औलादों में रहता है, अगर वो नस्लों चाहे में, अगर वो बुजुर्ग चाहें तो। और ना भी मकसद वो चाहे ना चाहे उनकी औलादों में असर होगा, आता है, असर आता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मुर्ग जो था उसको ज़िबा करने से क्या मुराद?
मुल्क की जो फितरत है वो शहवत है। शहवत। और मोर की जो फितरत है वो तकब्बुर और ज़ेबाइश है। और कौवे की जो फितरत है वो हसद है और हिरस है। और कबूतर की जो फितरत है वो ऊंचा उड़ना चाहता है। सब परिंदों से ज्यादा ऊंचा उड़ना चाहता है। तो उसमें रौनक और तकब्बुर आ जाती है उसकी। तो फरमाया कि इन चारों को अपने अंदर से ज़िबा कर दे। तो आलम असफल से फारिग होगा। जब ये तक ये चार परिंदे तो अपने अंदर ज़िबा नहीं करेगा, जब तक इज़्न हासिल नहीं होगा, यकीन की कैफियत में नहीं आएगा। हम कलाम पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं, चिल्ले काटते हैं, परहेज़ करते हैं, सब काम करते हैं हम, मगर किस चीज़ के लिए करते हैं? क्या रब को पाने के लिए करते हैं? क्या रब के कुर्ब के लिए करते हैं? क्या रब की खुशनुदी हासिल करने के लिए करते हैं? जब अगर ऐसा कुछ नहीं करते तो फिर दुनिया हासिल करने के लिए करते हैं। और अगर दुनिया हासिल करने के लिए करते हैं तो फिर तू फसाद में मुब्तला है। और तू फसाद में मुब्तला है तो फिर तेरा ठिकाना। अच्छा, अल्लाह का कलाम, अल्लाह की किताब, अल्लाह के इस्मा, अल्लाह का ताल्लुक दुनिया हासिल करने के लिए जोड़ा जाता है। भाई दुनिया तो तुम्हारी है, दुनिया तुम्हारे ही लिए है। तू मांग ना मांग, ये तेरे सर थोपी जाएगी। क्या आई ना समझ में बात? जैसे होता है ना कि भाई ये तेरा है, ये संभाल, तू पकड़ इसको, हम जिम्मेदार नहीं इसके। ऐसे तेरे सर पर है दुनिया। तू मना करता रहे, वो तेरे से दूर नहीं जाएगी, क्यों? तेरा हिस्सा है। और रब किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता। दो बातें बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि दो बातें जिसकी समझ में आ जाती हैं वो बेफिक्र हो जाता है, फिर उसको कोई परेशानी नहीं रहती। हमें दो बातों का खौफ है और दो बातों की फिक्र है। मौत के करीब आने का और इसके दूर जाने का। और दो बातें ऐसी हैं कि दोनों तुझे ढूंढ रही हैं। और तुझे पा लेती हैं। मौत भी तुझे ढूंढ रही है और तेरा देश भी तुझे ढूंढ रहा है। फिर तुझे उसकी फिक्र की क्या जरूरत है? कि तेरा रिस्क तुझे ढूंढ के तुझ तक पहुंचेगा, कहीं नहीं जाएगा। तेरी मौत तुझे ढूंढ के तुझ तक पहुंचेगी, किसी और को नहीं आएगी।
مسلمان کا کیا یقین ہے کہ موت اس کی کسی اور کو آ سکتی ہے؟ اسی کو ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو سب سے پہلے مائی کہتی چلو بھائی میرے بچوں کو چھوڑ دو، مجھے مار دو۔ صحیح، ٹھیک ہے صحیح۔ ہے نا یہ بات؟ جی بالکل۔ تو اس کا مطلب ہے موت تو کسی کے لیے جا ہی نہیں سکتی کسی کے پاس۔ تو جب موت کا یقین ہے تجھے کہ یہ کہیں نہیں جا سکتی، تو رزق کا کیسے یقین نہیں ہے تجھے کہ یہ بھی کہیں نہیں جا سکتا؟ یہ بھی تو اس نے مقرر کیا ہے۔ تو خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ منہا، کیا خدا کا اندازہ غلط ہو جائے گا؟ خدا کا اندازہ ایسے ہی درست ہے جیسے تجھے موت کا اندازہ ہے کہ کبھی بھی آئے گی۔ موت بھی خدا کا ایک اندازہ ہے نا، کب آنی ہے تجھے، ایسے رزق تیرا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے سے منسلک کر دیا۔ جب تک تیرا رزق باقی ہے تیری موت نہیں آئے گی، جب تیرا رزق نہیں ہوگا تیری موت آ جائے گی۔ اور مزے کی بات یہ ہے نا، یہ بات تو بات یہ ہے کہ ہم اپنے عوامل نہیں دیکھتے۔ تم رنجیدہ کس بات سے ہو؟ پہلی بات تو یہ رنجیدہ تمہیں ہونا چاہیے ایک ہی بات پر، کیا میں رب سے دور ہوں؟ اس بات پر رنجیدہ تھوڑی ہونی چاہیے کہ دنیا مجھ سے دور ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سے دنیا دور کر رہا ہے وہ اس کو اپنے قریب کرنا چاہ رہا ہے۔ اس سے زیادہ تدبیر کرنے والا، بہترین تدبیر کرنے والا کون ہے؟ دو باتیں ہیں زندگی میں، یاد رکھو بس۔ راضیہ اور مرضیہ، ہے نا؟ جی اب مرضی کی زندگی گزارنے والا شیطان، رضا کی زندگی گزارنے والا انسان۔ اب بندہ اپنی چوائس کرے۔ تو کمال بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سبحان الذی خلق الازواج، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز جوڑے سے بنائی۔ انسان کو کیسے بنایا؟ جوڑے سے۔ آدم کو بنایا مٹی سے، اور مٹی میں بھی 4 عنصر رکھے ہیں جوڑے جوڑے سے۔ طاق نہیں ہے، جوڑا ہے۔ پھر اسی سے اما حوا کو پیدا کیا، اسی کی پسلی سے، اور جوڑا مکمل کر دیا، اور اس جوڑے سے انسان پیدا کر دیا۔ اچھا مزے کی بات یہ کہ کمال بات یہ کہ انسان کی پیدائش بھی الگ الگ ہے۔ آدم کی پیدائش مٹی سے، اور اولاد آدم کی پیدائش مٹی سے نہیں ہے۔ مطلب اولاد آدم کے لیے تو کہتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانَ مِمَّا خُلِقَ، خُلِقَ مِن دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصَّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ وہاں مٹی غالب ہے اور یہاں پانی خالی۔ آگے سمجھ میں بات۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جب پہلا تعارف کراتا ہے کہ اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خلق الانسان من علق۔ جی جی، اب دونوں کی پیدائش کا ذکر کر رہا ہے، ادھر باپ کی بھی ادھر ماں کی بھی، یعنی کہ پیدائش کا پہلا حصہ یہ کہ وہ پانی سے ترتیب پائے گا اور شکل اختیار کرے گا خون کے لوتھڑے کی، پھٹکی سے پیدا کر دیا۔ یہ انسان کی پیدائش ہے۔ تو انسان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا انہوں نے، یہ بھی بات ہے۔
وہ کیا کہ ایک کافر ہو گیا، ایک مومن ہو گیا. ایک سعید ہوا، ایک شقی ہو گیا. 2 گروہ بن گئے، تیسرا کوئی گروہ نہیں ہے. اچھا، اب ان 2 گروہ میں 2 حیثیتیں مقرر کر دیں. ایک غریب کر دیا، ایک امیر کر دیا. اور دونوں کے لیے 2 عبادتیں ہو گئیں. امیر کے لیے عبادت یہ ہو گئی کہ وہ شکر ادا کرے، اور غریب کے لیے عبادت یہ ہو گئی کہ صبر کرے. سبحان اللہ. اس کا اجر شکر میں ہے، اس کا اجر صبر میں ہے. سبحان اللہ. ہے نا یہ بات؟ جی 2 ہی حالتیں دے دی، اطمینان اور بے اطمینانی. اور ان کا اطمینان اور بے اطمینانی 2 باتوں میں رکھ دیا. اللہ کی یاد میں یا انسان کی خواہش پوری ہونے میں. اب یہ سب حق اور باطل چل رہا ہے. جس کا اطمینان اس کے رب کی یاد میں ہے وہ مومن ہے، اور جس کا اطمینان اس کی خواہش نفس پوری ہو جانے میں ہے وہ شکی ہے. صحیح ہے نہیں؟ اب بات یہ ہے کہ غریب صبر کرنے کے لیے تیار نہیں اور امیر شکر کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ شکر کرنے کے بجائے، شکرانے نعمت کے بجائے کفرانے نعمت کر رہا ہے. جی اس کو ضائع کر رہا ہے، شیطانی کاموں میں لگا رہا ہے، اپنے خواہشیں پوری کر رہا ہے نفس کی اس سے. اور غریب آدمی صبر نہیں کر رہا، وہ اس سے حسد کر رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے. اب بات کیا ہے کہ تو رضا پہ زندہ رہنا چاہتا ہے یا مرضی پر؟ تو رضا پہ آدم تھے اور مرضی پہ ابلیس تھے. دیکھو، ابلیس نے اپنی مرضی سے انکار کر دیا تھا نا کہ میں نہیں کرتا. یہ اس کی مرضی تھی. اور جب آدم سے خطا ہوئی تو آدم نے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا، اے میرے رب میں نے اپنے نفس پہ ظلم کر دیا. اللہ نے معاف کر دیا. اور قیامت تک کے لیے کہہ دیا کہ کچھ بھی کرو، اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تم سے تو بس آ جانا، یہ کہہ دینا میرے پاس. شیطان کی تمام تدبیروں کو خاک میں ملا دیا. تو بات یہ ہے کہ ہم راستہ اختیار کرتے ہیں تصوف کا، ہم راستہ اختیار کرتے ہیں بزرگوں کا، ہم راستہ اختیار کر رہے ہیں سلسلے کا، اور چاہتے دنیا ہی ہے پوری طریقے سے کہ دنیا ہماری مرضی کی ہو. یعنی کہ ہمارا وہ حال ہے کہ ہم چاہتے ہیں زندگی گزارے فرعون جیسی اور آخرت ہو ہماری موسیٰ جیسی. تم میرے بھائی اطمینان قلب
اگر مومن ہے تو اس کا پھر صرف ذکر الہی ہے، اور اگر مومن نہیں ہے تو پھر اپنی دنیا کی خواہشیں پوری کرنے میں جو یہ خواہش میری رک جاتی ہے، میں اسی کے لیے ملول ہو کے بیٹھ جاتا ہوں، یار یہ کیا نہیں ہو رہا، دیکھو یار میں اس قابل بھی نہیں ہوں، یہ کر لوں ذرا سا۔ پتہ نہیں اللہ نے تجھے اس سے کیوں روک کے رکھا ہو، اس کی حکمت ہے۔ کہ تیرے حق میں پتہ نہیں کیسی ہو جو تجھے نہیں دینا چاہ رہا، کیونکہ وہ تیرے حق میں برا نہیں چاہتا۔ تو بات یہ ہے کہ جب تک ہم اس بات کو نہیں سمجھیں گے سلسلے میں، دیکھو ایک بات یاد رکھنا، دنیا کا بدترین کام یہ ہے کہ دین کے علم، کیا دین کے علم کو دنیا کے لیے سیکھا جائے۔ دنیا کی اللہ جو وظیفہ کرو، جو پڑھائی کرو، جو ذکر اور اذکار کرو، خالصاً للہ۔ ایک بزرگ تھے 12 سال ہو گئے اللہ 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 کرتے، کیا کوئی کام ہی نہیں ان کا، بس وہ اللہ ہی اللہ کرتے رہتے۔ کوئی لے آیا کھانا دے دیا، کھا لیا، نہیں تو پھر اللہ 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 اپنے لگے رہتے۔ 12 سال گزر گئے، کسی نے آن کے پوچھا 12 سال ہو گئے تجھے اللہ اللہ کر رہا ہے، فائدہ بھی ہوا؟ نے کہا نہیں، اللہ پاگل خواہی کرے چلا جا رہا ہے اللہ اللہ۔ ان کی بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں، ہاں یہ بات تو ابھی تو کوئی اثر تو ظاہر وہی نہیں اس کا، 12 سال لگ گئے مجھے اللہ اللہ کرتے ہوئے، کچھ اور کرتا تو پتہ نہیں کہاں پہنچتا۔ مسلح اٹھایا، تسبیح اٹھائی اور چل دی۔ جب چل دیے تو راستے میں ایک شخص میرے نے بولا بھائی کیا ہوا، کہاں جا رہا ہے تم؟ نے کہا بات یہ ہے کہ 12 برس گزر گئے اللہ اللہ کرتے ہوئے کوئی جواب ہی نہیں آیا۔ وہ ہنسے اور کہنے لگے ابھی جواب ہی تو ہے ہی۔ کہا کیا؟ کہا ایک بار کے بعد دوبارہ تو کہہ نہیں سکتا تھا، اس کی مرضی تو ہے کہ تو اللہ اللہ کرتا رہے، یہ اس کا جواب ہی ہے کہ تو ابھی تک ڈٹا ہوا تھا اللہ اللہ پہ، تیری طاقت نہیں ہے، دیکھ لے کتنی سی دیر میں تیری طاقت ختم ہو گئی کہ مسلح اور باندھ لیا تو نے اپنا۔ اس نے کہا بھائی تو کون ہے؟ اس نے کہا میں خضر ہوں، ابلیس تھا۔ اب جواب آ رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جواب آ گیا، اس کے بعد تو اس کو بھگاؤ یہاں سے اٹھا کے۔ اب تو ہم وظیفہ کرتے ہیں، کوئی جواب نہیں ہے بھائی یار یہ کوئی اور وظیفہ دیکھو۔ اب آیت کون سی پڑھا رہا ہے؟ کوئی تیرے گھر کی بنائی ہوئی ہے یا کسی پیر صاحب کی بنائی ہوئی ہے؟ اللہ کو جب اللہ کی آیت ہو تو ساری آیتیں اسی کی ہیں، جواب تو سب پہ آئے گا، اثر تو سب کا ہوگا۔ لیکن تو لگ تو جا کسی ایک پہ۔ دیکھو ذکر 3 طرح پر ہے، اور نماز بھی ذکر ہے، ایک عارضی، جی، ایک قائمی اور ایک دائمی۔ ایک عارضی، ایک قائمی، ایک دائمی۔ ہاں، عارضی یہ ہے کہ اذان ہوئی بھاگے ہوئے گئے، اللہ اکبر کری، نیت باندھے چلے آئے، کچھ پتہ ہی نہیں کیا کر رہا تھا، کیا نہیں کر رہا تھا، کیا ہوا تھا، کیا نہیں ہوا تھا، مولوی صاحب نے کچھ پڑھایا تھا، نہیں پڑھایا تھا، آ گئی سمجھ میں بات۔ تسلی یہ ہو گئی ہمارا کام پورا کر گیا، اب ہم سے نہیں پوچھا جائے گا نماز کا۔
یہ بھی ایک ہے، بالکل نہیں پوچھا جائے گا پھر. لیکن یہ بھی اس میں ہی بات ہے کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. بڑی خرابی ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہے. یہ بھی بات ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ نماز سے رک جائیں، پڑھیں جاتے ہیں، اور مگر احتساب کے ساتھ، حاضری کے ساتھ. دوسری بات صلاۃ قائمہ. ہر گناہ سے، ہر برائی سے اپنی نظر ہٹا کے رکھ کے مجھے نماز پڑھنی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، مجھے رب کے سامنے جانا ہے. سبحان اللہ. یہ قائم ہے. اللہ. کیونکہ اگر تجھے یہ کیفیت پیدا ہو گئی تیرے اندر اور اس طرح سے تو نماز پڑھنے لگا، تو پھر نماز روکتی ہے گناہوں سے اور برائی کے کاموں سے اور فحاشی سے. تو اس کا جب اثر ظاہر ہونے لگا تو تیری قبول ہو گئی. اب تو صلاۃ قائمی میں کہ جس کے لیے کہا ہے کہ واقم الصلاۃ، تو نماز قائم. اب تیسری جو نماز ہے، نماز دائمی یا ذکر دائمی، وہ ایسا ہے کہ جیسے کہ حضرت مولا کائنات نے فرمایا کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اپنے رب سے بات کروں تو نماز پڑھتا ہوں، اور جب چاہتا ہوں کہ رب اس سے بات کرے تو قرآن پڑھتا ہوں. یہ صلاۃ دائمی ہے کہ بندہ ہر وقت رب کے خیال میں گم رہتا ہے اور اس کی نظر میں اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا. تو وہ جب دنیا ہی اس کی نظر میں نہیں ہوتی تو گناہ اور نیکی، ثواب، عذاب، آخرت کیا اس کی نظر میں ہوگا. سبحان اللہ. بے شک. ایسا یہ صلاۃ دائمی ہے، اور یہی چاہتا ہے وہ. اور تمام سلسلہ تصوف اور سلوک صلاۃ دائمی کے لیے ہے. اچھا پھر تجھے ساری چیزیں تو بھول جا، سارے گناہ بھول جا، ساری علتیں بھول جا. کیوں؟ کہ تجھے اس سے فرصت ملے گی تو کچھ کرے گا نا. اب کون سے گناہ سے بچنا ہے تجھے، اور کون سی نیکی کرنی ہے تجھے؟ تو 10 12 15 نیکیوں پہ رہے گا، تیری زندگی عبادت ہو جائے گی. تیرا اٹھنا بیٹھنا، تیرا سانس لینا سب عبادت ہو جائے گا. گناہ کہاں رہ جائے گا؟ زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں. تو گناہ نہیں رہ جاتا. پھر آج تمہیں درد یاد ہے گناہ سے بچو، پھر تو گناہ تم سے بچتا ہے. جو صلاۃ دائمی میں آ جاتے ہیں گناہ ان سے بچتا ہے، برائیاں ان سے بچتی ہیں کہ ہم ختم نہ ہو جائیں. تو بات یہ ہے، جب تک ہم اصول کو نہیں سمجھیں گے جب تک ہم پریشان رہیں گے. اچھا ایک آدمی ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار میں وظیفے پڑھتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، پریشان پھر بھی ہوں. او بھائی تو نہیں پڑھتا تو پریشان نہیں ہوتا. جو تیری قسمت میں پریشانی ہو تو پھر بھی ہوتی. ہو سکتا ہے ذکر کرنے سے وہ نرم ہو، اس سے سخت ہوتی، پھر تو کیا کرتا. دوسری بات، کبھی بھی یاد رکھو یہ بات کہ ذکر تمہاری پریشانیاں دور کرنے کے لیے نہیں ہے. نہیں.
اگر ذکر سے اذکار سے پریشانیاں دور ہوتی پھر انبیاء کو کیوں آتی؟ صحابہ کو کیوں آتی؟ کس کس طرح شہید ہوئے کیوں آتی؟ اس زمانے میں سب سے زیادہ قرآن، سب سے زیادہ عبادتیں، سب سے زیادہ نمازیں، سب سے زیادہ نمازیں پڑھے جاتے تھے نا. اعلیٰ ترین دور تھا صحابہ کا جی اور تابعین ہے نا. یہ بات سب سے زیادہ نقصان تو اسی دور میں ہوا. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ آزمائشیں کیا تمہیں تمہارے رب سے دور کر سکتی ہیں؟ اگر نہیں کر سکتی تو تم مومن ہو. اگر کر دیتی ہیں تو تم منافق تھا. شکوہ کرنا کیا ہے؟ شکوہ کرنا یہی تو ہے. ہر کسی کا شکوہ کرنا کیا کفر ہے یا ایک شکوہ مان پر بھی کیا جاتا ہے؟ دیکھو صحابہ کرام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی پریشانیاں لاتے تھے اور بولتے تھے اور دعائیں کراتے تھے آپ سے. آئی نا سمجھ بات؟ دیکھو ہمیشہ بات یاد رکھو کہ جو انبیاء ہیں اور ان کے نائبین اولیاء اللہ ہیں، بزرگان دین ہیں، یہ ظہور حق ہیں. آئیے نا سمجھ بات؟ اور جہاں حق کا ظہور ہو وہاں تو نبی نے بھی جا کے دعا مانگی ہے. قرآن کہہ رہا ہے. جی بے شک. سبحان اللہ. حضرت ذکر علیہ السلام کی دعا کہاں قبول ہوئی؟ اس لیے کہ اس حجرے میں ایک ولیہ پر ظہور حق تھا. تجلی حق ہوئی تھی. وہاں دعا مانگنا جب انبیاء کی سنت ہے تو وہ کوئی بات نہیں ہے. کسی بھی حجرے میں جا کے دعا مانگی جا سکتی ہے، اپنی پریشانی بتائی جا سکتی ہے. اللہ حل بھی کرتا ہے. آئی نا سمجھ بات؟ لیکن یہ بات کس کے لیے ہے؟ ہمارے ہاں دو گروہ ہیں، متوسلین اور متوکلین. متوسلین توسل پہ رہتے ہیں، وہ توسل ہی چاہتے ہیں. اب وہ توسل ان کا دعا ہو یا ذکر. اور متوکلین متوسلین نہیں ہوتے، وہ تو دنیا رب سے بھی نہیں مانگتے. جس کی نظر خلق سے ہٹ جاتی ہے وہ متوکلین میں شامل ہے. اب خلق دنیا اور آخرت دونوں ہیں. جس چیز کو اس نے پیدا کر دیا وہ خلق ہو گئی. کیا انسان تین حالتوں سے گزرتا ہے تصور میں جب جا کر کامل ہوتا ہے. صفات بشری سے گزرتا ہے، صفات ملکی میں داخل، اور صفات ملکی سے گزرتا ہے تو صفات حقی میں داخل.
اور جب صفات حقی میں داخل ہوتا ہے تو حق کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. آئی نا سمجھ میں بات؟ تو بات یہ ہے کہ لیکن ہر گزرنے کا راستے کا ایک سبیل ہے، ایک راستہ ہے. اور صفات بشری سے صفات ملکی کی طرف راجع ہونے سے پہلے صفات بشری کی جو اسفل صفاتیں ہیں، خصلتیں ہیں، وہ دور ہیں. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، اس پہ تعویلیں بہت ہیں. آئی سمجھ میں بات؟ سب سے مشکل کام یہ ہے. آپ نے ایک دفعہ اپنے ذکر کے اندر ایک بات بتائی تھی کہ تصوف کے اوپر، سلوک کے اوپر، کہ سلوک جو طے کرایا جاتا ہے، جو عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں تھا نا، وہ ان کے مانڈیٹ ہو کے چلایا جاتا ہے. اس کی کیا ترتیب ہے؟ وہ کیا آپ نے سمجھایا تھا اس میں؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ 10 منازل ہیں اور 10 اصحاب ہیں. جو عشرہ مبشرہ ہے، تو ان سے سلوک کی منزلوں کا کیا تعلق ہے ان سے؟ وہ بڑی لمبی بحث سے بات ہے، وہ بڑی ترتیب سے بتانی پڑے. اس کے لیے تھوڑا ٹائم دینا. ہاں میں بتا دوں گا، لیکن یہ ہے کہ بات صرف یہی ہے کہ صفات بشری کو صفات ملکی میں تبدیل کرنا، یعنی کہ اپنی خصائل کو صفات ملکی میں تبدیل کرنا سب سے مشکل کام ہے تمام پورے تصوف میں. اور اس کے لیے ہی یہ مرغے کٹوائے تھے اور یہ پرندے کٹوائے گئے تھے. بشر اللہ کی تجلی کو نہیں دیکھ سکتا تو صفات ملکی اور حقی میں لے جایا گیا اور وہاں اذن کمال ہوا. اور وہ کمال اللہ تعالیٰ نے آپ پر وہ فضل فرمایا کہ آپ سے پہلے کسی پہ نہیں فرمایا تھا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو آپ پر فضل تھا وہ کسی پہ نہیں تھا. آپ رسول خدا فرماتے ہیں کہ قیامت کے لیے سب سے پہلے کون اٹھے گا؟ اور پھر کون اٹھے گا؟ پھر ابراہیم علیہ السلام. اور سب ایسی حالت میں ہوں گے جو نیچرل حالت ہوگی، کپڑے نہیں ہوں گے کسی اوپر. تو سب سے پہلے جو کپڑے جنت کے پہنائے جائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنائے جائیں گے، یعنی کہ آپ سرکار عالم سے بھی پہلے جنت کا لباس پہنے. جنت کا لباس پہنایا جائے گا. اور کیوں پہنایا جائے گا؟ ہیں آپ رسول خدا فرماتے ہیں اس لیے پہنایا جائے گا کہ ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا لباس اللہ کی راہ میں اتارا گیا تھا. جب آپ کو منجیب پہ بٹھائے گا آگ میں پھینکے گا. کتنی فضیلت ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں کسی چیز کو ترک کرنے کی. تو تصوف کا سبق ہی ترک میں ہے. اور جو ترک نہیں کر سکا اس نے اب اس کی تابع پہ قدم نہیں رکھا تو بیکار ہے، نکل گیا وہ بات. تسلی کے لیے وہ تصوف کرتا رہے، لیکن ترتیب کوئی نہیں ہے اس کی کسی حضور
جو مرید ہے اس کے لیے پہلا درجہ تو جو ہے وہ توسل کا ہی ہوگا، بلکہ اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے تو توسل میں بھی پوری طرح نہیں ہوتا بیچارہ، اس کو ضرورت بھی نہیں ہے اس بات کی، یہ بھی بات ہے نا، سمجھو بات، اس کو اس بات کی ضرورت بھی نہیں ہے مرید کو۔ دیکھو اب یہ بات میں تمہیں تھوڑی سی تمہیں سمجھ میں آ جائے گی، مرید خلفا کا کیسا ہے؟ مرید گویا ایسا ہے جیسے دودھ، اور خلیفہ ایسا ہے جیسے مکھن۔ وہ کس کی دودھ کی اصل ہے؟ دودھ جس کو چاہو پلاؤ، مکھن ہر کسی کو تھوڑی کھلاؤ۔ اور پھر وہ مکھن پہ اگر محنت ہو تو گھی، پھر اس کو تاپ دو تو گھی بن جاتا، وہ اصل ہوتی ہے پیر کی۔ یعنی وہ اس درجے پہ پہنچے گا کہ آگے اس سے بھی فیض ہو، فیض ایسا ہو جاتا۔ اب مرید رہ گئے جو لوگ، تو مرید پر کچھ یہ بات لاگو نہیں ہوتی کہ وہ متوکل ہو یا متوسل، اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ تجھ پہ ایمان لیا ہے، انہوں نے تیرے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیا رسول خدا کا اور توبہ کر لی، تو اس کی توبہ کا ذمہ دار ہے بس۔ یعنی اس کا گواہ، تو گواہ ہے اس کا، کس نے توبہ کی ہے میرے ہاتھ پہ۔ آگے سمجھ میں بات، اب توبہ ضمانتی کے ساتھ ہے اس کی، اس کی توبہ کا ضمانتی ہے ایک، آئی نا سمجھ میں بات۔ اب یہاں تو بات یہ ہو گئی کہ اس نے توبہ کر لی، لیکن کیا وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے گا؟ نہیں آئے گا۔ اپنے برے کام چھوڑ دے گا؟ نہیں چھوڑے گا۔ کیا وہ حاجی نمازی ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ ساری باتیں ہیں یہ، آگے سمجھ بات، وہ برا ہے مگر انہوں نے تیرے ہاتھ پہ توبہ کر لی ہے، اور تو اس کا ضمانتی ہو گیا توبہ کا، تو اب تو اچھا اس کے لیے ہے، وہ تیرے لیے نہیں ہے۔ اب جو تیری اچھائیاں ہیں، تیری خوبیاں ہیں، وہ اس کے لیے ہیں، مرید کو فائدہ دیں گے، مرید کو فائدہ دیں گی وہ۔ مرید کی برائیاں تیرے پر اثر انداز نہیں ہونی چاہیے، یا اس کی برائیوں سے تو اس سے نفرت نہ کر، یا اس کی برائیوں کی وجہ سے تو اس کو مت نکال، کیونکہ تو اب نکال نہیں سکتا، وہ ایمان لایا ہے تجھ پر۔ وہ فساد کر رہا ہے، فساد میں مبتلا ہے نا، لیکن منقطع نہیں ہے۔ تو تیری اچھائیاں، تیری خوبیاں ان مریدوں کے لیے جو برے ہیں، اور جن کی تو نے تربیت کری اور جو اچھے ہو گئے وہ تیرے لیے۔ کیونکہ تو نے وہ کام کر دیا جو تجھے کرنا چاہیے، تو وہ تو نے ایک اپنی متا بنا لی، یعنی یہ وہ لشکر بنا جو روحانیت کی منازل کو بھی طے کرے گا اور پوری سلطنت بنائے گا، بنائے گا۔ تو وہ جو ہے نا، وہ تیری متا ہے،
جو تیرے اچھے خلفاء ہیں، مرید ہیں، جو کامیاب ہوئے تصوف میں، وہ تیری متا ہے، وہ پیر کی، اور پیر ان کی متا ہے جو برے ہیں۔ یہ فائدے میں کون تھا؟ ہر برائی فائدے میں رہتا ہے۔ آئی نا سمجھ میں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک ماں باپ کے 10 بچے ہوتے ہیں، 2-4 نافرمان ہوتے ہیں، 1-2 فرمانبردار ہوتے ہیں، باقی نیوٹرل ہوتے ہیں۔ ماں باپ کو فرمانبرداروں کی فکر نہیں ہوتی، جی بالکل۔ نافرمانوں کی ہوتی ہے کہ کہاں ہی ہے نہیں پر سب سے زیادہ اچھا، اور سب سے زیادہ پریشانی ماں باپ کو وہی لوگ کرتے ہیں۔ ہاں، ماں باپ پریشان بھی انہیں کی وجہ سے رہتے ہیں، اہتمام بھی سارا انہیں کے لیے، اور انہیں کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس نے کھانا نہیں کھایا، وہ ہاں، نہیں۔ تو وہ ماں باپ ہیں۔ پیر جو ہوتا ہے، شیخ جو ہے، وہ تو نیابت رسول میں ہے، اس کی کیفیت کیسے ہونی چاہیے؟ اور ہر خلیفہ کو جو مرید کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ جب بھی اپنے ذکر و اذکار کریں، اس کے بعد اپنے مریدین کے لیے، لوگوں کے لیے دعائیں کریں، ان کے پیچھے۔ اب کسب معاش ایک طریقہ ہے، اب وہ ہم کچھ بھی اپناتے ہیں، لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس میں حلال رزق ہو، حرام نہ ہو۔ ہر کسب معاش میں حلال رزق آ سکتا ہے، چاہے وہ تم حکمت کرو، روحانی علاج کرو، کچھ بھی کرو، یہ ایک الگ میٹر ہو جاتا ہے۔ دیکھو، فن الگ چیز ہے جی، اور فضل الگ چیز ہے۔ اگر ہم فن کو، فضل کو اکٹھا کر لیتے ہیں نا، تو پھر خراب ہوتا ہے کام، دونوں کو الگ الگ کرو۔ ہمیشہ یاد رکھو ایک بات ہے، لیکن چونکہ ہر آدمی یہ کام کر نہیں سکتا، اس لیے بزرگ سختی سے الگ کرتے ہیں۔ وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ فقیر جو ہوتا ہے وہ دل سے ہوتا ہے، ہاتھوں سے نہیں۔ ہاتھوں کا فقیر تو محتاج ہوتا ہے، اور فقیر کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ فقیر کو محتاج رکھتا ہے، وہ تو کہتا ہے فقیروں کو غنی کرتا ہوں، فقیر میرا غنی ہوتا ہے نا یہ بات۔ تو بات یہ ہے کہ اگر میں ہاتھ سے فقیر ہو جاؤں تو دل سے غنی ہو جاؤں، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ جو چیز میرے پاس نہیں ہوگی اس کی خواہش مجھے زیادہ ہوگی۔ تو بات یہ ہے کہ محتاجگی سے دور ہو، اس کی دعا مانگو، اللہ محتاج نہ کرے، جیسے بھی رہو، لیکن دل سے غنی ہو، فقیر ہو۔ دنیا میں رہنے کے لیے ہو، دنیا تم میں رہنے کے لیے نہیں۔ 3 باتیں ہیں کہ زندگی ہم نفع نقصان پہ گزارتے ہیں، ہے نا یہ بات؟ جی،
جو قطعاً غلط ہے. بزرگوں نزدیک یہ فساد ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں زندگی حق اور باطل پہ واہ سبحان اللہ. حق میں بھوک ہے، پیاس ہے، موت ہے، قبول کر لو. باطل پہ جنت بھی ہے تو قبول مت کر، رد کر لو. کیا دنیا میں خواہش کے مطابق زندگی مت گزارو، ضرورت کے مطابق زندگی گزارو. خواہش تو بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہو سکتی، اور ضرورت ایک فقیر کی بھی ہو جاتی ہے. کیا بیٹا بہت ٹھنڈا ہے. ہاں؟ کیا خواہش جو ہے وہ بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی، اور ضرورت ایک فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے. دوسری بات، دنیا میں مطلب کے ساتھ مت رہو، مقصد کے ساتھ رہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ مقصد کے لیے تھی. سبحان اللہ. ہمارے آقا نے ضرورت کے مطابق زندگی گزاری. ہمارے آقا نے حق اور باطل پہ زندگی گزاری، حق کے ساتھ، اور یہی درس دیا. کیا یاد رکھو ایک بات، کہ اسلام اور تبلیغ کے لیے کردار بنا. ترویج کے لیے سلسلوں کی، اسلام کے بعد اشاعت کے لیے، ترویج کے لیے کردار بناؤ، زبان نہیں بناؤ. اسی لیے کہتے ہیں کہ کلام کے لیے دل سیدھا کر، زبان سیدھا کر. زبان تو سیدھی بلال کی بھی نہیں تھی. صحیح. لیکن دل کیسا تھا؟ کہ فرشتے آپ کی آہٹ کی آواز سنتے. جب ہم ان اصولوں پہ آ جاتے ہیں نا، اور زبانی نہیں عملی، تو پھر آپ سمجھ لو آنکھ بند کر کے صاحب تصوف ہو. اب تصوف تم سے اور کچھ نہیں چاہتا، بھائی یہی تصوف ہے. پھر گناہ اور نیکی کا کانسیپٹ تمہارے میں سے ختم ہو جائے گا. کیوں؟ کہ تیرا جو کام ہے اللہ کے لیے ہے، تو تو گناہ اللہ کے لیے کرے گا کیا؟ جھگڑا ختم ہو گیا.
तेरा तो फिर कलाम करना भी नेकी हो जाएगा, तेरा सोना भी नेकी हो जाएगा कि तू सो इसलिए रह कि मैं उठ के नमाज पढ़ लूंगा फिर या जिक्र करूंगा, थोड़ी देर सो जाऊँ। तो गया तो जिक्र में ही रहा, उसी नियत से सोया था। बात ये है कि समझो पहले तो, अब रह गई बात ये है कि परेशानियां आने की, तो परेशानियां दूर करने के लिए यही सब कुछ ज़रूरी है। क्या कि हम इस बात पे भरोसा न करें, तवक्कुल ना करें, उम्मीद ज़रूर करें कि हम वजीफ़ा पढ़ रहे हैं तो हमारी सब मुश्किलें दूर हो जाएंगी, या हमारे सारे रास्ते खुल जाएंगे, हमारे सारे कारोबार ऊपर नीचे उससे खुल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। बस ये दुआ कर, उससे एक बात तुझे हासिल होगी ज़रूर, कसरत हासिल ना हो मगर बरकत हासिल हो जाएगी। और तुझे कसरत की नहीं, बरकत की जरूरत बरकत की ज़रूरत है। हर काम तेरा आसान, सुनिश्चित। ठीक है।